کہ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، دونوں سرکاری جماعتیں ہیں، دونوں کو کسی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، دونوں کو اجازت دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تحریک لبیک کو اب پورا پاکستان جان چکا ہے۔ تحریک لبیک ایک پاور بن چکی ہے، تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے جو ہر موڑ پہ اپنے آپ کو اس نے منوایا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ تحریک لبیک کسی کے اشارے پہ آتی ہے، اس طرح حافظ سعد رضوی صاحب کو صرف ایک مہینہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر دکھائیں، ان سب کی ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں تو پھر کہنا میں سعد رضوی صاحب یا تحریک لبیک، یعنی کہ میں تو ایک پازیٹیو طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ سیاست میں ایسا چلتا ہے، اگر تحریک لبیک خود غصہ نکال رہی تھی، خود تحریک لبیک کارکنوں کو غصہ دلا رہی تھی یا کچھ بھی کر رہی تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا جو فائدہ اگر پہنچتا وہ نکل جاتے غصے میں آ کے، یعنی کہ احتجاج شروع کر دیتے، تو فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ ان کے اپنے لیڈر عمران خان کو ہی پہنچنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی کا جو دھرنا جاری ہے، اس دھرنے کو میں ذاتی طور پر سپورٹ کرتا ہوں۔ وہ دھرنا زور بازو دیا جا رہا ہے یا حکومت کی مرضی سے دیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں ذاتی طور پر اس دھرنے کو فل سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان کو سعد رضوی سے ملانا یا جماعت اسلامی کو تحریک لبیک سے ملانا یہ زیادتی ہوگی۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے کس طرح ان دونوں کو ملایا جا رہا ہے۔ اور پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے نا، فوج سے ہاتھ ملانے کی بات اس نے کی ہے۔ آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، عمران خان بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کے بعد، یعنی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کے بعد اگر سب سے زیادہ کس نے کوشش کیا ہے عمران کی رہائی کے لیے تو وہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا ہے، تحریک لبیک نے کیا ہے۔ کوئی اس چیز کو مانے یا نہ مانے، عمران خان بخوبی اس چیز کو جانتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے جو کارکن ہیں انہوں نے مجھے مایوس کیا ہے۔ یعنی کہ ایک عمران خان کا آخری جو پتہ تھا، ان کی جو آخری کوشش تھی، جو اب ان لوگوں نے 26 جولائی کو یعنی کہ دھرنا دینا تھا، احتجاج کرنا تھا، اس کے بعد عمران خان سمجھ چکے ہیں کہ تحریک لبیک والے ٹھیک ہیں، اب مجھے کارکنوں کے اوپر مزید امید نہیں رکھنی چاہیے، لہٰذا اس نے اپنی بہن کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس پیغام کا کیا جواب آئے گا، حافظ یعنی کہ جنرل عاصم منیر اس کو کس طرح لیتے ہیں وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن یہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کی رہائی میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ جو کوشش کیا ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کی ہے۔ ناظرین، جب سے عمران خان گرفتار ہوا، پاکستان کا بچہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکن، پی ٹی آئی پوری جماعت، تحریک لبیک، نون لیگ، جتنے بھی پاکستان میں تھوڑا بھی سیاسی شعور رکھنے والے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ عمران خان جب گرفتار ہوا تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ صرف بڑے احتجاج یا دھرنے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ کا ووٹ عمران خان کو نہیں بچا سکتا ہے، آپ کا روڈ جام کرنا، ملک جام کرنا، روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج کرنا، وہ آپ حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، ویسے عمران خان آپ نہیں ہو چھوڑ سکتے۔ اس چیز کا عمران خان کو بھی پہلے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جانتا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو یہ جو میں نے ایک یعنی کہ فوج تیار کیا ہے ناچ گانے والی، تو ان کو بار بار اسلامی ٹچ دیتے تھے کہ یہ جہاد ہے، کوئی آزادی آپ کو ہاتھ میں رکھ کے نہیں دے گا، رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کے بچوں کی یہ جنگ ہے۔ یعنی کہ بہت زیادہ ان کو ایک جہاد کے نام پہ، ایک تبلیغ کے نام پہ ایک اسلامی ٹچ دیتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا یا جو میں 9 مئی والا واقعہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو یہ کارکن بچا سکتے ہیں۔ تو عمران خان تو اس طرح ذہن سازی کر رہا تھا، آخر وہی ہو گیا، عمران خان گرفتار ہو گئے۔ پھر عمران خان بار بار کارکنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کال دیتے ہیں، نکلتا کوئی نہیں ہے۔
تو پھر حافظ سعد رضوی صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی ناچنے والیوں کے بچے حقیقی آزادی نہیں لا سکتے۔ اب ناظرین، کسی کو سے کوئی کام کروانے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا اس کو آرام سے پیار سے سمجھایا جاتا ہے کہ یار یہ کام کر، یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کو غصہ دلایا جاتا ہے، اس کی غیرت جگائی جاتی ہے۔ اکثر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قتل کے بدلے ہوتے ہیں وہ اسے غصے کی بنیاد پہ، تانے کی بنیاد پہ، کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے کسی جگہ میں کوئی آدمی کسی کو تانا دیتا ہے، وہ جا کے بدلہ لے لیتا ہے۔ تو عمران خان ان کو تبلیغ کر رہے تھے، حافظ سعد رضوی صاحب ان کو جو تحریک لبیک والے بار بار تانا دے رہے تھے کہ نکلو باہر، چھڑاؤ اپنے لیڈر کو، ہم نے تو سعد رضوی کو چھڑا دیا تھا، آپ میں اتنا دم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نئی تانے ہمارے اوپر اثر کرنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان بھی اس چیز کو بخوبی جان گیا۔ بالآخر عمران خان نے علیمہ خان اپنے بہن کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا ہے کہ بس اب میں ان مزید کارکنوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، اب مجھے ان کے اوپر کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پیغام دو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اس نیوٹرل کی وجہ سے بھی عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہے، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، یعنی بار بار عمران خان کہتے تھے، لیکن اب خود پیغام بھیجا رہا ہے عاصم منیر کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اب اس میں سعد رضوی صاحب یا تحریک لبیک، یعنی کہ میں تو ایک پازیٹیو طریقے سے بات کر رہا ہوں، سیاست میں ایسا چلتا ہے، اگر تحریک لبیک خود غصہ نکال رہی تھی، خود تحریک لبیک کارکنوں کو غصہ دلا رہی تھی یا کچھ بھی کر رہی تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا جو فائدہ اگر پہنچتا وہ نکل جاتے غصے میں آ کے، یعنی کہ احتجاج شروع کر دیتے، تو فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ ان کے اپنے لیڈر عمران خان کو ہی پہنچنا تھا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ عمران خان کی ہے کہ اس نے ذہن سازی ایسی کی ہے کہ دھرنے، ناچ گانا، موج مستی، انجوائے، تو اس سے تو خیر انقلاب نہیں آتا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی۔ اب پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا کہ جو ہی جماعت اسلامی پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی تھی تو وہ اپنے آپ کو اور جماعت اسلامی کو بڑے انقلابی کہہ رہے، جی ہمارے لیے رستے بند ہو گئے، تحریک لبیک ایک یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، وہ لاڈلے ہیں۔ بالآخر کیا ہو گیا کہ جماعت اسلامی پہنچ گئی، پی ٹی آئی والے رہ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، دونوں سرکاری جماعتیں ہیں، دونوں کو کسی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، دونوں کو اجازت دی گئی ہے، پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی، ان دونوں کو کیوں اجازت دی گئی ہے؟ تو ناظرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بار بار جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ اچھی چیز سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے ایک دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ کوئی بھی دھرنا، کوئی بھی لانگ مارچ، کوئی بھی جلسہ آپ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو اجازت نہیں ہے، ہم کو حکومت مارتی ہے، پکڑتی ہے، ان کو نہیں پکڑتی، ان کو اجازت دیتی ہے، اگر ہم کو اجازت ملتی تو ہم بھی کرتے۔ یہی ان کا مطلب ہو گیا نا کہ بھئی اگر ہم کو اجازت ہوتی، جس طرح جماعت اسلامی تحریک لبیک کو اجازت ہے، اگر اس طرح ہم کو اجازت ہوتی تو ہم بھی کرتے۔ زور زبردستی تو تحریک لبیک والے اور جماعت اسلامی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو تو اجازت مل گیا۔ تو انہوں نے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی دھرنا، کوئی بھی اگر مطالبات منوانے ہیں تو وہ حکومت کی مرضی سے جائیں گے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو دھرنے یا احتجاج ہوتے ہیں وہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہوتے، حکومت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جماعت اسلامی کے خلاف بھی بات کرنا شروع کر دی۔ اب ناظرین اگر دیکھا جائے تو دونوں کا موازنہ کیا جائے، تحریک لبیک کا اور جماعت اسلامی کا، تحریک لبیک نے تو منوایا ہے، تحریک لبیک نے تو قربانیاں دی ہیں، تحریک لبیک نے تو سینکڑوں کارکنوں کو شہید کرایا، تحریک لبیک نے تو ہزاروں کارکنوں کو زخمی کرایا، ہزاروں کارکنوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں جو آج بھی وہ کیس بھگت رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم بیٹھنے والے ہیں، ہم گولیاں کھانے والے ہیں، ہم شیلنگ کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اور ان کے جو قائدین ہیں، ان کی جو مین لیڈرشپ ہے، یا ان کا حافظ سعد حسین رضوی صاحب یا اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ثابت کیا ہے، جیلوں میں زندگی گزاری ہے۔ لیکن اگر ایسا دیکھا جائے جماعت اسلامی میں
تو نزدیک جماعت اسلامی کی کوئی ایسی قربانی نظر نہیں آتی کہ جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو اجازت مل گئی ہو کہ چلو یار ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، نہیں تو اگر یہ آ گئے تو یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی نون لیگ کی حکومت تھی 2017 میں، وہ جانتے تھے جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اگر یہ ضد پہ آ گئے، رانا ثناء اللہ کے بیان بھی موجود ہیں، تو لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ بھائی جماعت اسلامی اور تحریک لبیک یہ اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے، ان کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے، لہٰذا اگر حکومت اجازت نہ دے تو یہ دھرنے نہیں کر سکتے، یہ احتجاج نہیں کر سکتے، تو بھائی کوئی اور ہوں گے۔ تحریک لبیک ایسا نہیں ہے، تحریک لبیک کو اب پورا پاکستان جان چکا ہے، تحریک لبیک ایک پاور بن چکی ہے، تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے جو ہر موڑ پہ اپنے آپ کو اس نے منوایا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ تحریک لبیک کسی کے اشارے پہ آتی ہے، بھائی تحریک لبیک اگر کسی کے اشارے پہ آتی تو نہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہوتی، نہ تحریک لبیک کی مین سٹریم کے اوپر پابندی ہوتی۔ تحریک لبیک کا نام لینا لوگ پسند نہیں کرتے، تو جو لاڈلے ہوتے ہیں نا، تو لاڈلے ایسے نہیں ہوتے، لاڈلے ایسے ہوتے ہیں کہ جب عمران خان نماز پڑھ رہا ہوتا قبیلی علاقے میں تو اس کے سعیدی والے جگہ میں کیمرہ لگا ہوتا تھا، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اس کے 126 دن کے دھرنے کو لائیو دکھایا گیا 24 آور۔ لاڈلے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لاڈلے اس کو نہیں کہتے کہ جس کا نام لکھو اور آپ کی آئی ڈی اڑ جائے، اور اس کا انٹرویو لو تو کسی ٹی وی چینل کے اوپر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے انٹرویو کو چلایا جائے۔ اس کو لاڈلے نہیں کہتے، اس کو خوف کہتے ہیں، ان کو ڈر کہتے ہیں کہ اس نے ایک بار، میں قسم سے حقیقت میں کہتا ہوں کہ صرف مین سٹریم میڈیا ایک مہینہ جس طرح دوسرے سیاستدانوں کو کوریج دیتے ہیں، پوری سپیس دیتے ہیں، اس طرح حافظ سعد رضوی صاحب کو صرف ایک مہینہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر دکھائیں، ان سب کی ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں تو پھر کہنا۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین، برکب میں ذاتی طور پر جماعت اسلامی کی جو دھرنا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کے جو مطالبات ہیں وہ غریب عوام کے لیے صحیح ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔